اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں دو باتیں ذکر فرمائی ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلی بات، اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت میں جو سب سے اہم عبادت ہے نماز۔ نماز کے آداب اور شرائط میں سے ایک اہم شرط کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، جس کی طرف عام طور پر دھیان نہیں جاتا، اور اس کے ضمن میں ایک اور بڑا اہم حکم ہے جو اللہ نے اس امت کو دیا، اور دوسرا حکم اس آیت میں طہارت سے متعلق ہے، جس کو ہم تیمم کہتے ہیں کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، اس سے پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے اور کب کیا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، اللہ رب العزت نماز کے جو شرائط میں سے ایک اہم شرط کا ذکر فرماتے ہیں، اس بلکہ حکم دے رہے ہیں، چونکہ نماز اللہ رب العزت کی ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان براہ راست اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب انسان نماز کی تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے، تو جوں سورہ فاتحہ کی کلمات پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ساتھ ساتھ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، گویا بندہ اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے، اپنی بات اللہ سے کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو تو انسان کو خوب آداب اور تیاری کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ دنیا کا دستور ہے، کسی بھی عدالت میں پیش ہونے کے کچھ ضوابط اور کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ جج کے سامنے پیشی ہے، کس وقت میں جانا ہے، کس تیاری کے ساتھ جانا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کس انداز سے پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب انسان دن میں 5 مرتبہ پیش ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے کچھ آداب اور شرائط بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے سامنے کھڑے ہو نا تو غفلت اور بے دھیانی سے کھڑے نہ ہوا کرو، بالکل متوجہ ہو کر اور چست ہو کر تازہ دم ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ نماز جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو سستی اور کاہلی یا غفلت بے دھیانی یہ نہیں ہونی چاہیے، خوب اللہ کے سامنے تیاری کے ساتھ صاف ستھرے ہو کر اور چستی کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر انسان کھڑا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں منافقین کا ذکر فرمایا کہ اول تو وہ نماز پڑھیں گے نہیں، لیکن جب نماز کے لیے ان کو لے آئے نا کوئی تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑی سستی کے ساتھ اور بڑی کاہلی کے ساتھ، نماز کی رکعت لمبی ہو جائے تو مشکل ہو جائے ان کے لیے، سجدہ لمبا ہو جائے تو مشکل ہو جائے، تشہد لمبا ہو گیا تو مشکل ہو گئی، دل میں خیالات اور تصورات گھوم رہے ہیں، ذہن پوری دنیا کی دن بھر کی کیے ہوئے معاملات کے بارے میں حساب و کتاب پہ چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس غفلت کے ساتھ میرے سامنے نہ آیا کرو، چونکہ اللہ کی عدالت میں انسان پیش ہو رہا ہے تو بالکل مکمل طور پر انسان جو ہے نا وہ چستی کے ساتھ بالکل اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ دوسری چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں میرے سامنے نہ آنا۔ ظاہر ہے یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ناپاکی کی کیفیت ہو تو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ ہوگی۔ پھر ناپاکی بھی دو طرح سے، ایک وہ ناپاکی جو جسم کی ہے، کپڑے کی ہے، بے وضو تھا انسان یا کپڑے ناپاک تھے تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں بھی ہمیں خوب دھیان دینا چاہیے۔ وضو کرتے وقت خاص طور پر وضو اس تسلی اور اطمینان کے ساتھ کیا جائے
کہ کہیں کوئی جگہ جو اعضائے وضو جو فرض ہے جن کا دھونا، اس میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح مسجد میں آتے ہوئے کپڑوں کو دیکھ لیا کہ کپڑے پر آتے ہوئے جاتے ہوئے راستے میں کوئی چھینٹیں ناپاک نہ لگی ہوئی ہوں، کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، اس کا بڑا خیال رکھنا۔ اور اگر وہ ناپاکی بڑی ہے جس کو نجاست وہ کہتے ہیں، حدث اکبر کہتے ہیں، جنابت کی حالت ہو، تو ایسی صورت میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس جگہ ہی نہیں آنا جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی مسجد میں ہی نہیں آنا، اس سے دور رہنا۔ تیسری صورت اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پر نیند کا غلبہ ہونا تو ایسے میں نماز نہ پڑھے۔ نیند زیادہ آ رہی ہو تو نماز کو مؤخر کر دے، بشرطے کہ نماز قضا نہ ہو رہی ہو، ابھی وقت باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تھوڑی دیر آرام کر لو، نیند کر لو، اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر نماز پڑھو اگر وقت ہے باقی تو، ورنہ اگر نیند کا غلبہ ہو اور نماز میں بھی کھڑے ہوں تو بعض دفعہ زبان سے نکلنے والے کلمات بھی بدل جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، پڑھنا کچھ چاہتا ہے زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز، بھوک کا غلبہ ہو، جب شدت سے بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا بھی تیار ہو تو ایسے میں بھی نماز کو مؤخر کر کے پہلے کھانا کھا لے انسان، بشرطے کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا نہ ہو، قضا نہ ہوتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد نماز پڑھو، ورنہ اگر نماز میں کھڑے ہو گئے تو دھیان کھانے پہ لگا ہوگا کہ جتنا جلدی فارغ ہوں، نماز سے جلدی فارغ ہوں، کھانا کھائیں، ایسے میں نماز صحیح طرح سے ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح پانچویں چیز، جب انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، اشد پیشاب آیا ہو، تو ایسی صورت میں انسان پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ دوران نماز انسان کا دھیان بھٹ جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، پھر ذہن بھٹک جاتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان ضرورتوں سے فارغ ہو کر پھر نماز پڑھو۔ اسی طرح جو سب سے بنیادی چیز اللہ رب العزت جو اس آیت میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں اشاروں میں، اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام طور پر جب ہم روزمرہ معاملات ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہری صراحتاً لفظوں میں بتا دی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لفظوں میں صراحتاً نہیں بتائی جاتی، کچھ اشارہ کیا جاتا ہے اس کی طرف، لیکن بات بڑی اہم ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر وہ اشارہ بھی کیا، فرمایا جب نشے کی کیفیت میں ہو، چاہے کوئی سا بھی نشہ ہو، خود سے کیا ہو یا انسان پر جنون طاری ہو گیا، کچھ ہو گیا، ایسی صورت میں بھی نماز نہ پڑھنا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک قسم کی اشاروں میں ناراضگی کسی کیفیت فرمائی کا اظہار فرمایا کہ اگر تم نشہ کیا ہوا ہو یا نشے کی کیفیت میں ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھا ہی نہ کرو، نماز کو مؤخر کر دیا کرو۔ اب جو سمجھدار انسان ہے وہ اس بات سے سمجھ لیتا ہے کہ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ نشہ کرنے کی اجازت ہے لیکن نماز بعد میں پڑھنا، فرمایا اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتے، ناراض ہوتے ہیں کہ جب تم نشے میں ہو تو اللہ فرماتے میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھ سے بات نہ کیا کرو۔ تو اصل بات یہاں نماز کی نہیں ہوئی، یہاں اشارہ ہو گیا اس نشے کی طرف کہ وہ نہ کرو۔ ابتدائی اسلام میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، ان سے پہلے عرب کے معاشرے میں بلکہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں اتنی عام تھیں جو انسانوں کی عادت بن چکی تھی، اور کسی بھی چیز کی جب عادت بن جاتی ہے نا اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ختم کرنا اس کو آسان نہیں ہوتا، اسے پھر آہستہ آہستہ ختم کروایا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے شراب اتنی عام تھی، لوگ اتنا آزادی سے پیتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی اس پر، جیسے عام لوگ روزمرہ پانی پیتے ہیں یا کوئی چیز پیتے اس طرح پی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو ختم کرنا تھا
لیکن جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے نا، نشہ پڑ جاتا ہے، اسے ایک دم سے چھوڑا نہیں جا سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے مزاج، انسان کی کمزوری اور انسان کی عادت کا خیال رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے بارے میں حکم دیا۔ سب سے پہلے حکم آئے، سورہ نحل کی آیت آئی کہ اللہ نے انگور اور کھجور کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں انگوروں کے باغات دیے، کھجوروں کے باغات دیے۔ ساتھ میں فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم لوگوں انگوروں سے اور کھجوروں سے نشے والی چیزیں بھی بنا لیتے ہو اور اچھی چیز بھی بنا لیتے ہو۔ اب جب اللہ نے یہاں دو باتیں بتائیں نا کہ نشے والی چیز بھی بنا لیتے ہو اور اچھا رزق بھی بنا لیتے ہو، یعنی رزق کے طور پر اسے کھا بھی لیتے ہو اور اس سے نشے والی چیز بھی بنا دیتے ہو، رزقا حسنا، اچھا پاکیزہ رزق، اور ساتھ میں فرمایا کہ سکرا، نشے والی چیز۔ جب انسان کسی دو آدمی کو تقابل کرتا ہے نا تو بعض دفعہ کہتے ہیں بھئی تم دونوں کون ہو؟ اچھا تم دونوں بھائی ہو؟ اچھا یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اب یہ بات ہو گئی، یہ تو بڑے اچھے اخلاق والے آدمی ہیں، دوسرے کو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ اشارہ ہو گیا کہ یہ دوسرے آدمی کے اخلاق اتنے اچھے نہیں ہیں دوسرے بھائی کے، تم اچھے ہو، یہ اچھے بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رزقا حسنا، تم اس سے بناتے ہو تو اس سے پتہ چلا جو تم اسے نشے والی چیز بناتے ہو وہ اچھی نہیں تھی۔ یہ پہلا حکم تھا شراب کے بارے میں۔ اب لوگوں میں یہ بات آہستہ آہستہ سمجھنے والے جو تھے وہ سمجھنے لگ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے دوسرا حکم سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ شراب اور جوا جو ہم کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ تو آپ ان سے کہہ دو کہ اس میں تھوڑا بہت تمہیں نفع نظر آتا ہے، وقتی طور پر تم پی لو۔ جیسے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ بڑا ٹھنڈا ہے، سردی ہے بڑی شدید وہاں پر، اور جب تک ہم تھوڑی بہت شراب نہ پی لیں صبح میں، ہم رات کو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ہم دن بھر کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب شراب کی حرمت آ گئی ہے، لہٰذا اب ہر قسم کی شراب تمہیں چھوڑنی پڑے گی۔ وہ شراب بھی صحابی نے فرمایا تھا کہ ہم عام شراب نہیں تھی، مکئی کے دانوں سے کوئی چیز بناتے تھے تو فرمایا کہ وہ ہم پی لیتے ہیں، تھوڑی بہت جس سے میں گرمائش آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، گناہ بہت بڑا ہے، چھوٹا سا نفع بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، تمہیں جو اس کی ظاہری شکل میں تھوڑا سا نفع نظر آتا ہے نا کہ سردی نہیں لگے گی یا جسم کو قوت مل جائے گی، کام کاج کر لیں گے، اس سے بڑھ کر وہ گناہ ہے اس کا۔ اب یہ دوسرا حکم تھا، اب لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ تیسرا حکم جو ابھی آیت میں نے پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 43، اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اچھا تم نشہ کرتے ہو نا، تو نشے کی حالت میں اب تم نماز نہ پڑھا کرو بس۔ عام طور پر ہوتا ہے نا اس طرح، جب کوئی آدمی کسی بچے کو بولتا ہے بھائی یہ کام نہ کرو، یہ چیز نہ لے کرو، یہ نہ پہنا کرو، اچھا بھائی تم یہ کپڑے پہن تو پھر میرے پاس نہ آیا کرو۔ اب یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ تم پہنو لیکن میرے پاس نہ آؤ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم نہ پہنو یہ چیز۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم جب یہ کام کر لو تو لا تقربوا الصلاۃ، پھر نماز کے قریب نہ آنا، نماز کے قریب بھی نہ آنا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھنا، فرمایا نماز کے قریب بھی نہ آنا، میرے قریب بھی نہ آنا، یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بات کو سن کر وہ تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ اس چیز کو بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ جب ذہنی طور پر خوب تیاری ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی، تو اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یا یہ تم آپس میں جو تیروں کے ذریعے چیزیں تقسیم کرتے ہو، یہ لاٹری جسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے اور شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس کو فوراً چھوڑ دو۔ سب نے وہ چیز چھوڑ دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ رب العزت نے اس شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق
جو آدمی شراب بنائے گا وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوگا، یعنی وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جو شراب بیچے گا وہ بھی اس میں شامل ہوگا، جو کسی کے لیے خریدے گا وہ بھی اس گناہ میں شامل، جو اپنے پیسے سے خریدے گا وہ بھی اس میں شامل، جو اس کو پیے گا وہ بھی اس میں شامل، جو اسے پلائے گا وہ بھی اس سے شامل، جو اس کا کاروبار کرے گا وہ بھی اس میں شامل، جو اس میں معاون بنے گا کاروبار میں سہولت کاری کے طور پر وہ بھی اس میں شامل، سب اس گناہ میں آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا میں اس کو حلال سمجھ کے پیا تو کافر، مسلمان اگر حلال سمجھ کے پیے گا تو کافر ہے، اور اگر حرام سمجھتا تھا لیکن یہ پیتا رہا، چھوڑا نہیں، اور اسی حالت میں توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العزت جنت کی شراب سے اسے محروم کر دیں گے، یعنی جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ یہ حکم تھا اصل، لیکن اس حکم کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے نماز کی بات سامنے رکھ کر کہی۔ اس میں ایک اشارہ، ایک تعلیم ہے کہ بھئی بعض اوقات ایک انسان کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہم اگر اسے سمجھائیں نا تو اس انداز سے نہ سمجھائیں کہ اس کو شرمندہ کریں، بلکہ اسے اس انداز سے سمجھائیں کہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو، اس کو محسوس بھی نہ ہو، بات اس کے سمجھ میں آ جائے۔ اب اللہ یہ براہ راست کہہ سکتے ہیں بھئی یہ شراب کو چھوڑو، کیوں پیتے ہو تم یہ شراب؟ لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو شرمندہ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہمیں کہ اس انداز سے کہو کہ بھئی تم جب نشہ کر لو یا اس کیفیت میں ہو نا تو پھر نماز نہ پڑھا کرو۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی جب اللہ کہتے ہیں میرے سامنے نماز کے لیے نہ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ کام غلط ہے، یہ اشارہ ہو گیا۔ لیکن یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ دی کہ کسی کو اچھی بات بھی بتانی ہو تو ان الفاظ سے اور اس انداز سے بتائی جائے کہ اسے شرمندہ نہ کیا جائے، اس کے عزت نفس کا خیال رکھ کر اچھے الفاظ میں اچھے طریقے سے بات اس کو سمجھا دی جائے۔ یا اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو دیکھتے کوئی غلط کام اس سے ہو رہا ہے یا وہ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو سب کے سامنے ٹوکتے نہیں تھے، عام مجمع میں بات فرماتے تھے، فرماتے لوگ اس طرح کے کام کرنے مجھے نظر آتا ہے، ایسے نہیں کرنے چاہیے، یہ کام غلط ہے۔ اب جس صحابی سے وہ کام ہوا ہوتا تھا اسے بھی پتہ چل جاتا کہ میری غلطی ہے، وہ بھی چھوڑ دیتے، اور جن دیگر جو صحابہ ہوتے تھے انہیں بھی پتہ چل جاتا کہ ہاں بھئی یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انداز سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی نہ مسجد اور نہ نماز قریب۔ کب؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تمہارا ذہنی کام نہیں کر رہا، حتیٰ یہاں تک کہ اب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی معاف ہو گئی، نہیں، تعلموا، یہاں تک کہ تمہارا ذہنی توازن بالکل بحال ہو جائے، تمہیں پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ نشے کی کیفیت میں بعض دفعہ انسان کی زبان اور ذہن کا تعلق آپس میں ختم ہو جاتا ہے، ذہن میں کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ حتیٰ تعلموا، یہ نشے کی کیفیت ختم ہو جائے، تمہیں سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ما تقولون، کہ تم کیا کہتے ہو۔ دوسری بات فرمائی ولا جنبا، جب تم جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر تو آؤ بھی نہیں ادھر، مسجد کی طرف بھی نہ ہو، ہاں الا عابری سبیل، یہاں تک کہ اگر تمہیں گزرنا ہے لازمی تو الگ بات ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ناپاک ہو گیا، اب اسے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کی طرف جانا ہے، راستہ کوئی اور نہیں ہے، کہیں اور سے نہیں ہے، مسجد سے ہی گزر کے اس کو جانا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ تیمم کرے، اور مسجد کی حدود سے جب کراس کرے گا تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، جب تک وہ مسجد کی حدود میں چل رہا ہوگا وہ پاک ہوگا، گزر سکے گا۔ وہاں سے آگے نکل گیا تو خود بخود اس کا وہ تیمم ختم ہو جائے گا، پھر جا کر وہ اپنی پاکی حاصل کر لے۔ فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے ولا جنبا، تو مسجد میں بھی نہ آؤ، نماز بھی نہ پڑھو، الا عابری سبیل، ہاں راستہ ہے گزرنے کے لیے تو پھر تم گزر سکتے ہو پاکی حاصل کرنے کے۔ یا ایک آدمی مسجد میں ہی تھا، وہاں یہ کیفیت ہو گئی تو ایسی صورت میں تیمم کر کے وہاں سے باہر نکل جائے۔ حتیٰ تغتسلوا، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ تم پاکی حاصل نہ کر لو، خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جاؤ، پھر نماز کے لیے آنا، اس کے بغیر نماز کے لیے مت آنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔